واللہ العظیم آئی وانٹ ٹو ریکویسٹ ٹو پیرنٹس کہ ان کی یہ بہت بڑی نیڈ ہے. کبھی آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے وداؤٹ ججنگ دیم, وداؤٹ کرٹیسائزنگ دیم, ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں بیٹا what is the thing, do you really want to get married, اور deep down inside نا علی بھائی پیرنٹس کو پتا ہوتا ہے ہمارا بچہ is ready. بعض اوقات تو وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں جو ہم نے چیزیں ڈسکس کی ان کی وجہ سے, کیونکہ وہ شاید خود فیس بھی نہیں کرنا چاہتے کہ جی سوسائٹی میں بھی چھوٹی عمر کی شادیوں کو بڑا اور کیا جاتا ہے کہ بڑا عجیب سی بات ہے. تو آئی وانٹ ٹو ریکویسٹ, ہمبلی ریکویسٹ پیرنٹس, بہت رسپیکٹڈ پیرنٹس ہیں, یو آر دا ریزنس کہ وہ بچے اس دنیا میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریزن بنایا تو آپ ان کے جنت میں جانے کی ریزن بنے. ڈونٹ یو وانٹ ٹو سی یور کڈز ان جنت, آپ کے ساتھ وہاں پہ ہوں وہ. یہ بہت رسکی چیز ہے, بہت رسکی چیز ہے. حرام ریلیشن شپس آر ویری مچ آن رائز. ہر یونیورسٹی میں دس از اے نارم ناؤ. آپ لوگ بچا سکتے ہیں پلیز اپنی انا کو, آپ کی جو کلچرل ریزنز ہیں ان کو نکال کے جینوئن ایشوز پہ بات کریں, اپنے بچوں کو پریپیئر کریں کہ وہ شادی کے لیے قابل ہوں اور ان کی شادی کریں. اور علی بھائی لاسٹ جو بات بڑی امپورٹنٹ ہے, ریکویسٹ کی بات ہے کہ بی فلیکسیبل. مطلب کہ ہماری دونوں سائڈوں میں نا, ہمارے اس کلچر کے اندر لڑکی والے بھی اور لڑکے والے بھی نا فلیکسیبلٹی نہیں دکھا رہے. کیونکہ علیم بھائی کو پتہ ہے ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں, کوئی پرپوزل آئے تھے کسی بھائی کی شادی, بہن کی شادی. اچھا پہلے اگر ہم 5-6 سال بعد دیکھیں نا, اٹ واز ویری ایزی, ٹھیک ہے ہو جاتا. لیکن اب بھی جو کرنٹ سچویشن ہے نا, اس میں ایون ریلیجس لوگ جو ہیں, ریلیجس فیملیز جو ہیں, ان کے اندر بھی یہ ایک چیز آ رہی ہے کہ دے آر ناٹ فلیکسیبل. دیکھیں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ سپر ٹپر مطلب کہ بہت اچھا ہو, لڑکی بھی پیارا ہے تو لڑکی بھی تو ایسی ہونی چاہیے, اور لڑکی مطلب کہ ان کو کیا چاہیے, لڑکا بھی ان کو سلمان پتہ نہیں کیا کیا چاہیے. وہ فینٹاسائز کر رہے ہیں. ان کو یہ چاہیے کہ فلیکسیبلٹی دکھائیں. اگر آپ واقعی ہی چاہتے ہیں, اگر آپ واقعی ہی ان کو اللہ کے قریب کرنا چاہتے ہیں, ان کی انرجیز کو چینلائز کرنا چاہتے ہیں, اور ایک اچھی مثال قائم کرنا چاہتے ہیں معاشرے میں کہ دیکھو ہم نے فلیکسیبلٹی دکھائی, ہم نے کسی کی بیٹی کو نیچا نہیں سمجھا, ہم نے کسی کے بیٹے کو اگنور نہیں کیا, اس کا اخلاق اچھا تھا, مزاج اچھا تھا, اسلام اچھا تھا, ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا. تو جب آپ ایگزامپل شیئر کریں گے, آپ ایگزامپل بنیں گے, تو پھر آپ کی وجہ سے لوگ انسپائر ہوں گے اور شادیاں ہوں گی. ادروائز معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے, ہم معاشرے کا حصہ ہیں, اور ہماری بھی اولاد ہوگی اور ہم بھی اس طرح بیٹھے رہ جائیں گے. اس میں صرف ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا, جسٹ ٹو برنگ دس تھنگ ان ٹو امپورٹینس, کہ آپ دیکھیں جب ایک رشتہ آ رہا ہے تو اگر وہ لڑکا یا لڑکی بہت دیندار ہے, نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کہ ان کی ریئلٹی کیا. جسٹ امیجن دس تھنگ کہ وہ بچہ جنتی بچہ, اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ اس کے جو اعمال ہیں اس کی وجہ سے جنت میں جائے گا, اینڈ یو ہیو ریجیکٹڈ ہیم آن دا بیسس آف کہ یار اس کا رنگ تھوڑا سا سانولا ہے, اس کی ہائٹ تھوڑی سی کم ہے, وہ پیسے کم کماتا ہے. ایک صحابی تھے, عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں, وہ نا اپنی وائف کے تھوڑے سے ہارش تھے, ان کی طبیعت نیچر ایسی تھی کہ وہ تھوڑے سخت طبیعت کے تھے. تو اور وہ غالباً حضرت ابو بکر کی جو بیٹی ہیں وہ ان کی وائف تھیں, آتی ہیں حضرت اسما. تو انہوں نے جو حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی, انہوں نے کمپلین کی اپنے ابا جان سے کہ جو میرے شوہر ہیں وہ میرے پہ نا کافی سختی کرتے ہیں, تھوڑے سے ہارش, ان کی طبیعت اس طرح کی ہے, نیچر مجاہد تھے بیسیکلی, حضرت زبیر ایگزیکٹلی. تو آپ یہ چیک کریں, دس از دا کرائٹیریا. حضرت ابو بکر نے ان کو کہا کہ بیٹی تم صبر کرو, تمہارا جو شوہر ہے نا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہوئی ہے, میں چاہتا ہوں کہ جنت میں تم اس کے ساتھ جاؤ. کیونکہ جب جنت میں کوئی اسپاؤس, فار ایگزامپل ایک اسپاؤس چلا گیا اور دوسرا بھی چلا گیا اور دوسرے کا درجہ نیچے ہے اور ایک کا اوپر ہے, تو اللہ تعالیٰ جو نیچے والا ہے اس کو اوپر والے کے پاس کر دیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ اوپر والے کو نیچے کر دیں. تو آپ نہیں چاہتے کہ وہ بچے آپ کو کمپنی کریں جنت میں, یا ان کا جو اٹرنل لائف کے لیے ایک ہیپینس ہو جائے. تو دس از سم تھنگ وی نیڈ ٹو ڈسکس. بیوٹیفل, ماشاء اللہ. ابھی تک ہم نے جو ڈسکس کیا, دیکھیں ایک تو ہم نے یہ جو یوتھ ہے جو سن رہی ہے اس کو موٹیویٹ کیا ہے کہ آپ بچ سکتے ہیں. میرے پاس ایک نہیں, 100 نہیں, ہزاروں مثالیں کہ آپ کی ایج گروپ بچی ہوئی ہے. ایسے بچے ہیں جو کچھ بھی کر کے اپنے آپ کو بزی کرتے ہیں. دیکھیں پرائرٹی ہو تو بندہ کچھ بھی کرتا ہے. اس لیے شیطان کے اس میں نہ ہے کہ نہیں میری ایڈکشن ہو گئی, میں تو ختم ہو گیا ہوں, میں تو مر گیا ہوں, میرا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. یہ بھی شیطان کی. اور اپنی چیزوں کو شاید پیرنٹس پہ نہ ڈالیں, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اداروں پہ چیزوں پہ نہ ڈالیں. دیکھیں اوبویسلی ہر ایک کا دیکھیں آپ کی نہیں ہو رہی سپوز شادی اگر, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بہانہ بنا لیا, وہ غیر حرام کاموں کو بہانہ بنا لیا. نہیں, پروڈکٹیو کام کریں. آن دی ادر ہینڈ پیرنٹس اب وہ بھی اس چیز کو نہ پکڑ لیں کہ دیکھا وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بچ سکتے ہیں تو بچو اور ویٹ کرو شادی کا. نہیں, ہم یہ پیرنٹس کو کہہ رہے ہیں, جیسے آپ نے بہت خوبصورت ریمائنڈر پیرنٹس کو دیا ہے کہ یو آر ان ایلوژن. آپ کو اگر پتہ لگ جائے کہ آپ کا بچہ بچی کیا کر رہے ہیں تو آپ شاید
خودکشی کر لیں, اللہ معاف کرے, میں یہ کہنا نہیں چاہتا, مطلب شرم سے ہمارے سر جھک جائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پلیز انڈرسٹینڈ پورنوگرافی ایڈکشن پیک پہ, ٹھیک ہے, پلیز انڈرسٹینڈ یونیورسٹیز کا ماحول بہت خراب ہے, کو ایجوکیشن نے تباہی مچائی ہوئی ہے, کانسرٹس ہو رہے ہیں, کیا کیا ایونٹس ہو رہے ہیں, پلیز انڈرسٹینڈ واٹس ایپ, سوشل میڈیا, اس پہ کیا کیا باتیں ہوتی ہیں, کیسے کیسے گروپس بنے ہوئے ہیں, آپ کے بچہ بچی کتنے خطرے میں. کنفیشنز گروپ جو ہے اس میں ہم حیران ہو جاتے ہیں دیکھ کے. میں کہتا ہوں جی کہ اگر وہ گروپس ہم بتانے لگ جائیں تو بات وہی ہے نا کہ پیرنٹس ایلوژن میں ہیں. ابھی ریسنٹلی مجھے ایک پیرنٹ ملے جو امام مسجد ہیں کینیڈا میں, اور بڑے وہ رسپیکٹیبل بزنس مین بھی ہیں ماشاء اللہ. یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے کہ دیکھیں کہ امام مسجد انفلوئنشل بہت زیادہ, الحمد. ویری امپورٹنٹ. ہی سیڈ, جہاز میں تھے میرے ساتھ, کراچی جا رہے تھے, ہم کینیڈا سے آئے تھے اپنے گھر کراچی جانے کے لیے. مجھے کہتے کہ میں نے 17 سالہ بچی کا جنازہ پڑھایا ابھی کچھ دن پہلے. ریزن یہ جی کہ وہ شی فیل ان لو ود اے ہندو بوائے, اور پیرنٹس نے ظاہر تربیت تو پہلے کی ہی نہیں تھی, تو وہ اس کو نہیں پتا تھا ہندو سے جو ہے ظاہر شادی نہیں ہو سکتی, ایک دوسرے مذہب کے بندے سے شادی نہیں ہو سکتی. پیرنٹس نے ریئیکشن دکھایا بہت زیادہ اس بات پہ, اور شی اینڈڈ اپ کمیٹڈ سوسائڈ. تو وہ مجھ سے ریکویسٹ لٹرلی ہاتھ جوڑ کے کر رہے تھے کہ پلیز پیرنٹس کو کہیں ایلوژن سے نکل آئیں, آپ اپنے بچوں کی تربیت بھی کریں, اسلامی تربیت, اسلام کی محبت ڈالیں ان میں. دوسرا انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو کہ کتنا ضروری ہے کہ آپ ان کی ارلی میرج جو ہے نا وہ ضرور کریں, کیونکہ وہ حرام ریلیشنز چلائیں گے ہی چلائیں گے, ٹھیک ہے. تو لیکن لاسٹلی چلیں ہم یہ اب ڈسکس کر لیتے ہیں, ٹائم بھی 10 منٹ رہ گئے ہیں, کہ آر دا کرنٹ یوتھ ریئلی پریپیئرڈ فار میرج. یہ پیرنٹس کا سوال ہے. پیرنٹس کہتے ہیں اس سے تو اپنی بیڈ شیٹ نہیں ٹھیک ہوتی, یہ تو اپنی جرابیں ادھر پھینک دیتا ہے, اس کو تو کھانا نہیں, بیٹیوں کو تانے پڑتے ہیں, اس کو تو گھر نہیں سنبھالنا آتا, اس کی ہم شادی کر کے ہم تو پھنس جائیں گے. تو یہ ہم کوئکلی ذرا ڈسکس کریں. اس میں نا میں ایک چیز, جس طرح ہم لوگ ابھی شروع سے لے کے ابھی تک نا ریسپیکٹڈ پیرنٹس کی بات کر رہے تھے اور ان کو ریکویسٹ کر رہے تھے آن دی بہاف آف یوتھ کے آپ لوگ ایلیون سے باہر ہیں. اب نا ہم لوگوں کو یوتھ سے بات کرنی چاہیے. جس طرح آپ نے کہا نا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی جو بھی ہے ان اینی کیس, آپ کے پاس نا یہ روٹ نہیں ہے کہ آپ کہیں یار چلو میرا جنت کا راستہ بڑا مشکل ہے تو آئی شوڈ چوز دا وے ٹو جہنم. دس از ناٹ این ایکسکیوز ایٹ اینی کاسٹ. آپ لوگ کیا کریں, اپنے پیرنٹس کو بہت پیار محبت سے کنونس کریں, گھر کی رسپانسبلٹیز لیں. یہ کوئی اسپیشلی ہاسٹلائٹس کی بات کروں میں, ہاسٹل میں اللہ معاف کرے جو بوائز اور گرلز ہوتے ہیں ان کو سرو کیا جاتا ہے نا وہاں پہ, میڈس وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ ان کو سرو کر رہی ہوتی ہے کھانا شانا ہر چیز, تو ان کی رسپانسبلٹی کی نا سینس ختم ہو جاتی ہے. مجھے ایک بندے نے شادی سے پہلے مشورہ دیا تھا کہ بردر کسی ہاسٹل کی لڑکی سے شادی نہ کرنا. تو یہ کیوں انہوں نے مشورہ دیا تھا؟ بیکاز آف آل دیز فیکٹرز. ہاؤس چورس کو سیریس لیں, اپنے ابا جی کے ساتھ کام کریں. میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو بوائز ہیں خاص طور پہ, یار کماؤ کچھ. آپ لوگوں کو ٹائر بھی چینج کرنے پڑتے ہیں نا, پیسے کماؤ, جو اپنے ہاتھ سے کماؤ گے نا, دس ول گیو یو سیلف کانفیڈنس آپ کو ملے گا. تو پھر آپ اپنے پیرنٹس, اور پیرنٹس کو بھی پھر ہوگا, جو سینسیبل پیرنٹس ہیں وہ بھی سمجھیں گے یار چلو ہی از ڈیفینیٹلی ارننگ سم تھنگ, کیونکہ ایک نیڈ تو ہے نا. اور رسپانسبلٹی ڈالیں, اس کو کہیں بل جمع کرا کے آؤ, اس کو بینک بھیجیں, اس کو سبزی لینے بھیجیں. ممی ڈیڈی ماحول بنایا ہوا ہے تو پھر وہ بچہ کیسے ذمہ دار بنے گا؟ یس, بچے پیرنٹس بعض اوقات خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں چلو یار ٹھیک ہے ابھی اس کے پڑھنے کے دن ہے, ابھی بیٹا تو نا نمبر لے 90% پلس مارکس لے کے آ, یہ کام چھوڑ, پانی کی 20 لیٹر کی بوٹل ہے تیرے ابا جی اٹھا کے لے کے آتے ہیں, تو چھوڑ, تو سارا کام کر اپنے. تو ہمیں ان پہ رسپانسبلٹی ڈالنی چاہیے. اینڈ یوتھ پلیز, اگر آپ لوگ واقعی سیریس ہیں نا, اگر آپ لوگ بچنا چاہتے ہیں تو رسپانسبلٹیز لیں. بعض اوقات ابا جی کے ہاتھ سے پکڑ لیں گے, ابا جی آئی ایم ہیئر نا, میں نے کل کو یہ کام کرنا ہے. اینڈ دس از پروون تھنگ. جن مردوں کو اور جن خواتین کو شادی سے پہلے کام کی عادت نہیں ہوتی نا, وہ شادی کے بعد نہیں کرتے. اور وہ پھر دونوں اسپاؤسز میں سے ایک سفر کر رہا ہوتا ہے, یار عورتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں یار ہمارا جو شوہر ہے وہ باہر سے کچھ لے کے نہیں آتا, سست انسان سارا دن بیٹھ کے یہاں شادی کے بعد گیمیں کھیلتا رہتا ہے. شادی کے بعد I got so many cases like اچھے خاصے ہسبینڈز ہیں, they are like super guys that they love PUBG, پورا دن PUBG. ایک ہے کبھی لیکن یہ کہ سارا دن ساری رات گیمیں. تو جب آپ کی یہ حرکتیں ہوں گی نا تو پھر پیرنٹس آپ کو کہیں گے کہ آپ کی شادی نہیں کرنی. پھر آپ نے جواز دیا اور پھر آپ ایکسکیوز بھی, اللہ کو بھی ایکسکیوز نہیں دے سکتے کہ یار میں تو اتنا قابل تھا, اللہ انہوں نے پھر بھی میری شادی نہیں کی. آپ کو, اور سیم فار دا سسٹرز, آپ لوگ اپنی امی کا ہاتھ بٹائیں, کچن میں کام کریں, جو آپ کی بیسک رسپانسبلٹیز ہیں شادی کے بعد ان کو ابھی سے لیں, تاکہ آپ کو ایک تو پریکٹس بھی ہو, دوسری بات ہے آپ کو ایک فیلنگ آئے کہ یار آئی ایم ریڈی فار میرج. صحیح بات ہے.
اچھا علی بھائی میں جس طرح عبدالعین بھائی نے بتایا کہ لائف اسکلز نا سیکھیں, لائک رسپانسبلٹیز جو ہے نا وہ, اچھا کچھ بچے سمجھتے ہیں کہ نا رسپانسبلٹیز نا برڈن ہے, اصل میں یہی آپ کو مین ہوڈ دیتا ہے, یہی آپ کو وومن ہوڈ دیتا ہے. اگر آپ گھر کا خیال نہیں کر رہے, جو لڑکا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے اب ایک ذمہ داری لینی ہے, آئی ول بی دا سول بریڈ اینڈ بٹر فار مائی فیملی. مطلب کہ آپ ان اسلام آپ کو یہ نہیں کرنا کہ آپ اپنی وائف کو باہر بھیج رہے ہیں, یو شوڈ بی رسپانسبل فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ وٹس ایور. آپ کی وائف کو چاہیے تو یو شوڈ بی ارننگ فار ہر. آن دا ادر سائڈ دیکھیں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, اور یہ بڑا آئی تھنک کہ جو بچے جو ہیں وہ شادی کی طرف بھی آنا چاہتے ہیں, بچیاں شادی کی طرف بھی آنا چاہتی ہیں. پروفیسر وسلم کی ایک حدیث ہے, اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 بندوں کی پرسنل مدد کرتے ہیں. پرسنل مدد کرتے ہیں. دیکھیں نو اینجلس پرسنل مدد کو آتے ہیں, اور ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جو حرام بچنے سے, حرام کی چیزیں بچنے سے, حیا کی حفاظت کے لیے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب مجھے شادی کرنی تھی تو آئی یوز ٹو گیو دس ریفرنس ٹو اللہ سبحانہ. مجھے یاد ہے یہ ہماری کافی ڈسکشنز ہوتی تھیں کہ یا اللہ یہ تیرے نبی کے الفاظ ہیں اور یہ غلط نہیں ہو سکتے. سو آئی وانٹ دس, آئی ڈونٹ نیڈ اینی ون ان دس ورلڈ, بٹ یا اللہ آئی وانٹ یو ٹو بی مائی ایڈوکیٹ ان فرنٹ آف دا ہول ورلڈ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کریں گے, بٹ پلیز 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 یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ مرد کیا ہے, عورت کو سمجھنا چاہیے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ عورت کیا ہے, مرد کو سمجھنا چاہیے. ہم پری میرج چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں. لڑکی کو نہیں پتا کہ لڑکا کیا سوچتا ہے, لڑکے کو نہیں پتا لڑکی کیا سوچتی ہے. کورس ہونا چاہیے جسٹ ایک ایگزامپل جیسے ہوتا تھا کسی زمانے میں, آپ مردوں کو بھی کرائیں, لڑکوں کو بھی کرائیں. ایون کچھ کنٹریز میں ہوتا ہے, ملیشیا میں سوشیولوجی میں ڈالیں پورا چیپٹر. آپ گوروں کی سوشیولوجی پڑھا رہے ہیں, ان کی سوسائٹی الگ ہے, اپنی سوشیولوجی کے لے کر آئے اپنی سوسائٹی کے ایشوز جو ہے نا اس میں. بلکہ میں تو کہتا ہوں جمعے کے خطبات اس موضوع پہ ہونے چاہیے, بالکل. ارلی میرج پہ پمپ کریں, خطیب کو چاہیے پمپ کریں. علی بھائی انشاءاللہ میں یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ بھی جاتے ہیں یونیورسٹیز میں, تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے, ہم تعلیمی اداروں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یوتھ کلب کے اسپیکرز کو اور بھی اسپیکرز کو بلائیں باقاعدہ سیمینارز کے لیے. سمرز میں اس طرح کے کورسز کروائیں, سمرز ہوتے ہیں فری ہوتے ہیں بچے, اور ہم فری آف کاسٹ کرانے کے لیے تیار ہیں. 5 days ورک شاپ, 3 days ورک شاپ, انشاءاللہ ہمیں بتائیں, ہم حاضر ہیں انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. ایک جی آپ نے, میں نے آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ چلیں یہ تو ان لوگوں کی بات ہوگی کہ جو جن کی شادی ابھی نہیں ہو رہی, اور ہم نے دیکھا کہ پیرنٹس کے لیے کیا ہو سکتا ہے, ریکویسٹ کیا کر سکتے ہیں پیرنٹس سے, صحیح, اور یوتھ کو کیا نصیحت کر سکتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں, مرد اور خواتین, بوائز اینڈ گرلس, وہ اسپاؤس کیسے سلیکٹ کریں, ہاؤ ٹو چوز اے اسپاؤس, وٹ کوالٹیز دے شوڈ لک فار. بڑا یہ مشکل سوال ہے, امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں موٹی موٹی باتیں یہی ہیں کہ اس کی فیملی دیکھی جائے, بہت ضروری ہے, کیونکہ روایات اور دین کا پتہ میرے نزدیک نا فیملی سے پتہ لگتا ہے. وہ صرف میرے لیے اس طرح نہیں ہے کہ اچھا فیس بک پہ پوسٹیں بہت اچھی کرتی ہیں, یا اسلامک پوسٹیں کرتا ہے بچہ, یا فلانی آرگنائزیشن کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتا ہے تو مسٹ بی اے گڈ پرسن. یس, چانسز ہیں کہ ہی اور شی از اے گڈ پرسن اگر وہ نیک ہیں, اگر وہ آرگنائزیشن کے ساتھ ہیں. لیکن فیملی کو دیکھیں, سب سے پہلے لڑکی کی والدہ کو دیکھیں, بہت ضروری. اور یہ کام ایکچولی آپ کے پیرنٹس کا, آپ کی مدر کا, کہ وہ لڑکی کی والدہ کو دیکھیں. لڑکی اپنی والدہ کی اس چیزوں کو پک کرے گی, جو بھی چیزیں, ٹھیک ہے نا. پھر ان کا رہن سہن دیکھنا, ان کی ویلیوز دیکھنا. پھر یہ کہ اچھی بات ہے اگر دونوں کا لائف سٹائل بھی ملتا ہو. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, وومن میں بی میریڈ فار 4 things. اس میں لائف سٹائل اور ذرا مال کی طرف بھی جو ہے نا وہ اشارہ ہے, تو کوئی حرج نہیں یہ چیزیں دیکھنے میں. لیکن آ جا کے دیکھیں بات وہی ہے, پریفر دا ون جو کہ ریلیجس ہے. اور ریلیجس آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ صرف یہ نہیں ہے کہ فیس بک پہ پوسٹیں کرتے ہوں یا کرتی ہوں, اس میں پھر بہت زیادہ چیزیں, با اخلاق, سب سے پہلے تو اخلاق. اسی لیے جو ابھی ہم حدیث ہم ڈسکس کر رہے تھے نا, اس میں دین اور اخلاق دونوں سیپریٹ ڈسکس ہوئے ہیں. دین از سم تھنگ کہ آپ کے جو اعمال ہیں, آپ نمازیں پوری پڑھتے ہیں, روزے وغیرہ, اور جو اخلاق ہے وہ آپ کی ڈیلنگز ہیں لوگوں سے, آپ کے پیرنٹس سے کیسی ڈیلنگ ہیں, آپ کے اپنے فرینڈ سے. اور میں بلکہ اس میں سوری جسٹ ٹو ایڈ ون تھنگ کہ میں بھائیوں سے اور
بہنوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی فیملی سے کہیں کہ جن یونیورسٹیز میں بچے پڑھتے ہیں نا, آپ کا جو پوٹینشیل اسپاؤس ہے جہاں وہ پڑھتے ہیں یونیورسٹیز میں سے, اور اف دے آر ہاسٹل لائٹ, آپ کو وہاں سے بہت ایکوریٹ انفارمیشن ملے گی کہ وہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ. صحیح. سو دس کین بی. اور بچوں سے پوچھنا چاہیے کہ کوئی پسند تو نہیں تمہیں. میں سمجھتا ہوں آپ کو اتنا فرینک ہو جانا چاہیے. اگر آپ نہیں ہو سکتے, کسی کے تھرو, اس کے کوئی چاچو کے تھرو, ماموں کے تھرو, جس سے وہ بچہ فرینک ہے, اس سے کہیں کہ اس بچے سے بچے سے پوچھ لو کہ اس کو کوئی پسند تو نہیں ہے, مجھے بتاؤ, کچھ کرتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. بچے کو بڑا کانفیڈنس آئے گا. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور دیکھیں لاسٹلی میں بس جو ہے نا وہ یوتھ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ حرام ریلیشن سے اب سپوز آپ کا ہے تو نکلنا کیسے ہے. سب سے پہلا تو یہ ہے سولوشن کہ اگر آپ واقعی سنسیئر ہیں تو آپ نے نکاح کا پیغام بھیجنا ہے. اب دیکھیں جیسے اس بچے نے کہا تھا کہ میں کیوں بھیجوں, مجھے پتہ ہے ہونا ہی نہیں. آپ نے حدیث سنا دی, بھائی اللہ مدد کے, اللہ کہہ رہے ہیں میں پرسنلی مدد کروں گا تمہاری اگر تم سنسیئر. دوسرا یہ کہ آپ کوئی معزز بندہ, کوئی خطیب ڈھونڈیں, کوئی خاندان میں جو بڑی عمر کا بندہ ہے, اس کو کہیں کہ جی میری پلیز آپ میرے پیرنٹس کو سمجھائیں جا کے. تو وہ معزز بندہ آ کے بات کرے گا تو چانسز بڑھ جائیں گے. میرے پاس کئی مثالیں کہ راجہ ضیاء بھائی نے کئی لوگوں کی ارلی میرج کرائی. کیوں؟ وہ مان ہی نہیں رہے تھے ان کے پیرنٹس, وہ راجہ ضیاء بھائی کو لے گئے. اب یہ نہ ساری یوتھ راجہ ضیاء بھائی کو ڈھونڈے. لوگ آپ کو بھی کہیں گے محمد علی بھائی سے رابطہ کروا دیں, میں تیار ہوں انشاءاللہ. دیکھیں ہم تو پیرنٹس کو اوپن پیغام دے رہے ہیں, تو میں نے تو خود دیکھا ہے راجہ ضیاء بھائی ماشاءاللہ گئے, پیرنٹس کو کنونس کیا, اور پیرنٹس سمجھ گئے. دیکھیں پیرنٹس کو بھی نا پتہ نہیں ہے, انشاءاللہ پتہ لگے گا. تو پیرنٹس پیار ہی کرتے ہیں آپ سے, ایسا نہیں کہ وہ آپ کے دشمن ہیں اور وہ آپ کو جان کے ان چیزوں میں پھنسا, انہیں پتہ ہی نہیں. تو اس لیے ان کو بتانا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اور یہ کہ انشاءاللہ حرام کاموں سے ویسے بھی تقویٰ بلڈ کریں. دیکھیں حرام ریلیشن سے آپ بچ جائیں گے جب ایک تو آپ کنورسیشن کو منیمائز کرتے جائیں, ٹھیک ہے نا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ میرا معاملہ ہو جائے, صبر کریں, اپنے آپ کو بزی رکھیں. تو یہ اس پہ ہم نے کئی پوڈ کاسٹ کیے, حرام ریلیشن سے کیسے باہر آنا ہے. تو بہرحال ایک اسکالر علی بھائی اس پہ ڈسکس کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جیسے ہی کوئی ریمائنڈر ملتا ہے نا اللہ کی طرف سے کہ یہ چیز غلط ہے, یو ہیو ٹو لیو اٹ, صحیح, تو تب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اچھا ٹھیک ہے میں کل چھوڑ دوں گا, پرسوں چھوڑ دوں گا. آپ کو ریمائنڈر مل گیا, آپ نے بتا دیا نا, دس از اے ریمائنڈر فار ایوری ون ہو از واچنگ اس. ریمائنڈر مل گیا, اب آپ نے فوراً کٹ آف کرنا ہے اور ایکسپلینیشنز نہیں دینی اس کو میسج کر کے, نہیں جی میں نے محمد علی بھائی کا سن لیا تو اب آئی ایم ریئلی سوری, میں نہیں کر سکتا, تو یا میں اب تم سے بات نہیں کر سکتا, یا ہم اس کو یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. جسٹ کٹ اٹ آف, بلاک ہم اور ہر. اور آپ ایکسپلینیشنز میں دینے جاؤ گے, شیطان آپ کو ایسے ایسے آگے مشورے دے گا کہ یو ول گیٹ بیک ٹو اور یقین مانے کہ وہ بالکل بھی ہرٹ نہیں ہوں گے, ان کا دل نہیں ٹوٹے گا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس. یہ شیطان کی طرف سے ہے, جو شیطان کہتا ہے کہ اٹس انسانیت ہے اور دل ٹوٹ گیا اور میں گلٹی میں.